وبركاته أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ انسانی معاشرہ ایک مصیبت سے گزر رہا ہے۔ اس کی اولین وجہ جو رابطہ ہے ہمارے اور اس دنیا کے درمیان وہ قطع ہو چکا ہے، یعنی ہم نے قطع کر لیا، ہم نے کٹ آف کر لیا ہے۔ ہمارے امام سے رابطہ ہی بہترین وسیلہ ہے۔ سب مل کر کے تیاری کے ساتھ دعا ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اور پھر قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ کل 10 مجلسیں پوری ہو چکی ہیں جو زیب پیلس کے ذریعے سے ریلے ہوئی تھی۔ آج کی یہ مجلس سجاد بھائی راجن کی طرف سے ہے، یہ پرائیویٹ مجلس ہے، لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کو بھی ریلے کیا جائے۔ اور ہم آج جو ہیں پری ریکویزٹ آف ایجوکیشن سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یعنی کل تک ہم نے اقرا ایجوکیشن امپورٹنس آف انسان کا ذہن کو استعمال کرنا، اس کے انٹلیکٹ کو استعمال کرنے کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج جو ہے اس سے پہلے کیا چیز کی ضرورت ہے اس کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کسی حد تک کچھ باتیں سمجھ میں آئیں۔ اولین چیز، ایک سوال آیا تھا کل میرے پاس، اور وہ سوال کو بھی میں انٹرٹین کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں سوال آتے ہیں اور بہت اچھے سوالات ہیں، جیسے منتھ آف سفر میں صدقات کے لیے بہت زیادہ ریکمنڈیشن، اور ہمارے پاس ٹریڈیشنز بہت ہیں کہ سفر میں صدقات دے ضرور، اور خصوصاً آج 13 وہاں گزر چکی ہے، اور بلکہ ہمارے یہاں 13 کا دن ہے۔ 13 کے دن بہت زیادہ جو ہے اہمیت دیتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی تاریخ معین نہیں ہے، البتہ سفر میں صدقات کے
اہمیت ہے، امپورٹنس ہے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ دیں۔ مین آئیڈیا صدقہ کا جو ہے چیریٹی ہے۔ چیریٹی جو ہے ضروری نہیں کہ مانیٹری ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صدقہ مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، راستے میں پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقے کے جو ہمارے ذہنوں میں ایک مانیٹری فنڈ یا کہ چاول ہو یا دال ہو، اس میں انڈا ہو، اس میں یہ ہو، ایک طریقہ ہے، ایک ہیلا ہے، لیکن مین صدقہ کے معنی انگلش میں ہمارے عربی میں وہ چیریٹی ہے۔ یہ چیریٹی کی مین فلسفی یہی ہے کہ جو ڈیسٹیٹیوٹ ہے، جو غریب ہے، اس تک جو ہے وہ چیزیں پہنچے۔ اور اسی ہیلے میں جو ہے کبھی منتھ کا ہیلا ہے، کبھی جمعہ کا ہیلا ہے، کبھی شب جمعہ کا ہیلا ہے، کبھی جمعرات، یہ تمام ہیلے ہیں کہ انسان ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھائے اور صدقہ دے۔ اور اس مہینے میں بہت زیادہ بلاؤں سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے، اور آپ لوگ دعا مفاتیح میں دیکھ سکتے ہیں، 10 ٹائمز روزانہ پڑھنا ہے، یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز ہو یا عزیز ہو یا عزیز و ذلت عظمہ، وہ پوری دعا ہے۔ میں اس میں چلے جاؤں گا تو پھر میں آج کی مجلس نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ مشہور دعا ہے، یا شدید القوا یا شدید المحال۔ اس دعا کو ضرور پڑھیں، بچوں کے ساتھ پڑھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں۔ ہر بلا کا دور کرنے والا ذات پروردگار ہے، قوت اس کے پاس ہے، ہم لوگوں کو ٹرائی کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو اسپرچول دنیا کی، کہ اس کا ادراک کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ کیلکولیٹڈ دنیا ایک الگ ہے، اور اس کے ساتھ یہ چیریٹی، اس کا امپیکٹ، یہ عبادت، یہ نمازیں، اس کی عبادتیں، اس کا اثر، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، ایک الگ بحث ہے۔ مثلا میں نے مشکلات کو دیکھا میرے سامنے حل نہیں ہو رہی ہیں، میں نے درود شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ٹرائی کیا، مجھے ٹرائی کرنے میں پیچھے ہٹنا نہیں ہے، لیکن جیسے میں درود شروع کروں گا وہ ایک امپیکٹ ہوگا وہ مشکلات کے حل ہونے میں۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف تم عبادت میں بیٹھ جاؤ، دعا بیٹھنا، پہلے پوری ٹرائی کرو، پوری کوشش کرو، اس کے ساتھ یہ بھی کبھی اس کو اگنور نہ کرو۔ یہ اس سے کیا پتہ چلے گا، مولانا نے جیسے فرمایا دعائے کمائل میں کہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے بہت جلدی راضی ہونے والے، اللہ جو ہے بہت جلدی پلیز ہوتا ہے۔ یہ مولوی یا یہ کہ پریچرز وغیرہ ہیں زیادہ ڈراتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات بہت رحمان ہے، بہت کائنڈ ہے، بہت مرسیفل ہے، اور اتنا کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے سب گناہ بخش دے گا۔ تو اللہ کو ایک رحمان، رحیم، کریم، کائنڈ، لونگ بینگ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ حقیقت میں گاڈ از لو اسلام کا سلوگن ہے، جو اس لیا گیا کرسچینٹی کی طرف، مگر اصل ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، if you love اللہ۔ تو اسلام از لو، اسلام از پیس۔ یہ گلے کاٹ دینا، مار دینا اسلام میں نہیں ہے۔ یہ تمام یہ ٹول ہیں کسی اور دوسرے آئیڈیالوجیز کے، یہ پولیٹیکل گیمز ہیں، ان گیم میں پڑھنا بھی نہیں ہے مسلمان کو۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کی نگاہوں سے، جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی چھوڑ دیجئے صرف بیوی بچے، محلے والے، رشتہ دار، ماں باپ، نہ، کسی انسان کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یہ بہت جلدی راضی ہونے والے ہیں۔ He is very easy to please، جس کو کہتے ہیں اللہ کو بہت جلدی آپ پلیز کر سکتے ہیں۔ کبھی ہمیں جو ہے ڈسپیر میں نہیں جانا ہے، ڈسپیر کے معنی ہے مایوسی میں نہیں جانا ہے، اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہماری قرآنی زبان میں قنوت، وہ یہ دعائے قنوت نہیں، قاف نون واو تو، قنوت کے معنی مایوسی۔
ہوپلیسنس اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسی لیے مسلمانوں میں یعنی سوسائڈ نہیں ہے. ہے بھی تو بہت کم ریٹ ہے. آپ کو معلوم ہے جاپان اتنا ترقی کر چکا ہے, اتنا آنیس کنٹری ہے, اتنا ٹرسٹ ورتھی کنٹری ہے جو دنیا میں فرسٹ آیا ہے, لیکن سوسائڈ میں جاپان فرسٹ ہے, اس کے بعد امریکہ. آپ اٹھا کر کے دیکھیں. ابھی حال میں ایک مشہور جو ہے فلم انڈسٹری کی بہت 40 سال کے سن میں اس نے سوسائڈ کیا, چھوٹا بیبی اس کا موجود ہے. کیوں؟ یہ انسان بعض وقت ایک منزل میں پہنچتا ہے جس کو مایوس ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے میرا جینا مزہ. اسلام کہتا ہے یہ مایوسی کی اجازت نہیں ہے. آلویز ہوپ فل رہو, آلویز ٹرننگ پوائنٹ اس کی طرف سے ہے. تقدیرات کو بدلنے والا اللہ ہے. اسٹرگل کرو, کوشش کرو, انشاءاللہ چیزیں جو ہیں بہت جلدی بدلنے والی ہے. تو یہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ مملکت نہیں ہے. ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر ہے تو وہ دعا ہے. دعا از ویری پاورفل. الدعاء ترد البلا, دعا جو ہے بلاؤں کو رد کرتی ہے. مخ العبادہ یعنی دعا جو ہے ایسنس آف ورشپ, ایکٹ آف ورشپ. یہ خوبصورت چیز ہے دعا. دعا کو معمولی نہیں سمجھے. میں نے اس میں پیرس میں 10 مجلسیں پڑھی تھیں, دعا اور رزق اس کے عنوان سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے نا, کوشش کیجئے, لیکن دعا پارٹ آف میرے تقدیرات ہے, پارٹ آف میرے اسٹرگل ہے, اور اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں. جس طرح سے دعا کا امپیکٹ ہے, یہ بتا رہا ہوں میں دنیا کو کہ میں اونلی ٹینجیبل اور میٹیریلسٹک ورلڈ, یہ مادی دنیا میں ہی نہیں ہوں. میرے نزدیک ایک اور دنیا ہے, وہ دنیا اسپرچل ہے. ایک سوال پڑے گا. اس سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. تو there is another sphere, another realm, ایک دنیا, عالم, ایک ایسی دنیا جس سے میں کنیکٹڈ نہیں ہوں. there is existing. اور تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے, اسلام نے ثابت کیا ہے, ہمارے ائمہ معصومین نے ثابت کیا ہے, اور ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. عقیدہ رکھتے ہیں اشہد ان محمد رسول. عقیدہ رکھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. یعنی یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ ٹینجیبل, یہ محسوس کازز کے علاوہ ایک غیر محسوس دنیا بھی موجود ہے, اس سے کنیکٹڈ رہنا ضروری ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے بیہیویئرل پیٹرن میں فرق ہوگا. میں کبھی مایوس نہیں ہوں گا, کبھی جو ہے ہوپلیسنس مجھ میں نہیں آئے گی. خصوصاً جوان بچوں میں, ینگر جنریشنز میں, خصوصاً بامبے جیسے شہر ہے جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے, وہاں پر انسان بہت جلدی ممکن ہے کہ مایوسی کی کیفیت حاصل کرے. سامنے معلوم ہو رہا ہے کہ ہوئی ہیں ایسے کیسز. اس کا اولین وجہ اس دنیا سے مربوط نہ رہنا. یہ پری ریکویزٹ ہے ایجوکیشن سے پہلے ہمارے پاس اسلام میں عقیدہ رکھنا اس ذات کا جو ذات نظر نہیں آتی, اور ان کازز کا جو ہمیں نظر نہیں آتے, اور اسی لیے اس سے کنیکٹڈ رہنا. یہ نمازیں کیا ہیں؟ کنیکشن ہے اس سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. I only worship you, I only seek help from you. میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. So there is a system. اس سسٹم کو سمجھنا ہے. لیٹ می راکٹ میں ایک چیز کل میں راوی میں بھول گیا ہوں. تھینک جو ادا کیا ہر ایک کا, لیکن 14 چینل کے ظفر بھائی اور ان کی ٹیم کو میں ذہن سے نکل گئی بات. اب اس وقت انشاءاللہ ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بہت انہوں نے محنت کی. خدا انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. تمام کارمندان جو اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں, اور یہ چینل 14 کی ٹیم کے لیے درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اسلام یہ کہتا ہے کہ اقرا بسم ربک. یہ سیکولر ایجوکیشن اور
ریلیجن اسلام کی ایجوکیشن میں اتنا فرق ہے. ریڈ پڑھنا ضروری ہے. ایجوکیشن آپ نے 10 مجلسوں میں ایجوکیشن کے امپورٹینس اور امپیکٹ جو ہمارے انٹلیکٹ کا کیا ہوتا ہے, کیسے کرنا چاہیے, پورا آپ نے سنا. بہت امپورٹنٹ ہے اسلام میں. تعلیم کی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک انسان جب ایجوکیشن کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. There are so many احادیث ایجوکیشن کے سلسلے میں, لیکن ایجوکیشن کون سا, وچ ایجوکیشن. تو اسلام میں یہ سیکولر ایجوکیشن یا ریلیجیس ایجوکیشن نہیں ہے. آل آر ریلیجیس اگر وہ اللہ کے لیے بسم ربک, اقرا ریڈ, مگر شرط کیا ہے, ان دا نیم آف. میں نے گھر کا فاؤنڈیشن ڈالا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے. میں نے امام بار کا فاؤنڈیشن ڈالا, بسم اللہ الرحمن. میں نے بزنس کا فاؤنڈیشن ڈالا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قصہ سورہ واقعہ پڑھا. یہ کیا ہے, میں ریلیٹ کر رہا ہوں اس دنیا سے جو مجھے نظر نہیں آتی, اور ریالٹی ہے وہ, اور یہ دنیا نہیں ہے, یہی دین ہے جس میں دنیا بھی ملتی ہے اور حقیقت بھی ملتی ہے. اسی لیے تعلیم کا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ بسم ربک. اگر بسم ربک نہیں ہے, حتیٰ حوزے میں بھی پڑھ رہا ہو, مثلا اگر کوئی مولوی مجھ جیسا اگر حوزے میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے, خود ممکن ہے کہ بامبے میں دینی اسکولس ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر رہا, اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جب میں پڑھوں گا تو فائری میں اسپیکر بنوں گا اور لوگ میرا احترام کریں گے, دعوتیں بھی ملیں گی, جیب بھی بھرے گا. یہ ورلڈلی دنیا حاصل کر رہا ہے, وہ ریلیجیس تعلیم نہیں ہے. اور اسی طرح سے کوئی ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر بن رہا, لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کمائے گا, بلکہ اس کے دل میں یہ ہے ہیومینیٹیرین سروسز, انسان کی خدمت کروں گا اللہ کی قربت کے لیے. دیٹس آلسو ناٹ فار نیم اینڈ فیم, نہیں, نیم اور فیم کے لیے نہیں, ٹو پلیز اللہ, ٹو سی پروکسیمیٹی آف اللہ, اللہ کی پروکسیمیٹی کو حاصل کرنے کے لیے. اگر یہ کرے گا تو وہ ریلیجیس تعلیم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینیات پڑھنا ریلیجیس تعلیم ہے, اور یہ میتھمیٹک, میتھس, سی اے بننا, ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, کمپیوٹر پروگرامر بننا, یہ دینی ایسا نہیں. اسلام چونکہ پورا سسٹم ہے. میں ایک بات اور کروں گا, دیکھیں بہت اچھی طرح سے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے آنے کے بعد یہ گلوبل حکومت ہوگی, انہیں بارڈرز نہیں ہوں گے. تو کتنا انٹینس حکومت ہے, کیسے کیسے لوگوں کی ضرورت ہے. وہ جو 313 کی بات ہوتی ہے, مولا کے ناصران میں سے ہوں گے, ہیلپرز ہوں گے, وہ 313 ہوں گے. یہ کون 313 ہے؟ جن کا ورلڈ ویو بہت وسیع ہے. اگر میں آج کی دنیا میں جاؤں, امام خمینی جیسے, سلمان فارسی جیسے, مالک اشتر جیسے, ایسے ہو جائیں 313. کیوں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو امام کی مدد کریں گے. میں عموماً اس کو کہتا ہوں, اگر سینٹرل گورنمنٹ ہے تو لوکل گورنمنٹ کے یہ گورنرز ہیں جو امام کی مدد کریں گے. تو یہ مدد جو کریں گے وہ کاہے کی مدد ہے؟ یہ مدد انسانی کی خدمت, انسانوں کی خدمت. تو امام کے زمانے میں آیا چلنا پھرنا ختم ہو جائے گا, آیا ٹرانسپورٹیشن ختم ہو جائے گا؟ ایک بحث ہے. اگر یہ ٹیکنالوجیکل دنیا ہوگی تو ہمیں ایکسپرٹس ایسی ضرورت ہے جو امام کی معرفت رکھتے ہوں, امام کے ویژن سے واقف ہوں, جو امام کے اہداف کو چلا سکے. اگر اس زمانے میں پلین جو چلانے والا ہوگا, اگر پائلٹ ہوگا تو وہ پائلٹ امام کی معرفت رکھتا ہوگا. اگر کوئی فلائٹ انجینئر ہوگا وہ امام کے رب. تو اس کے معنی کہ ہم لوگ اگر تیاری کرنا ہے صرف دعا سے کام آنے والا نہیں ہے, بلکہ آج ہمیں ہر پروفیشنز میں یہ بات یاد دلانا ہے کہ ہمیں امام کی حکومت کے لیے تیاری کرنی ہے. عجل اللہ تعالیٰ فرجہ.
اگر یہ تیاری ہے تو صحیح تیاری ہے. تو ہمارے ذہنوں میں ریلیجن اور سیکولر دنیا کی تعلیم کو الگ الگ جو کیا گیا ہے یہ ایک پرابلم ہے. اسی لیے آج ہم لوگ کیاس جو دیکھ رہے ہیں دنیا میں، پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اور ایک طرف لوٹ مچا رہے، ایک طرف میں نے کل بتایا تھا 3 انسٹیٹیوشن دنیا میں چلا رہے ہیں. مثلا یو این او بنا ہوا ہے بہترین. اگر ہیومن رائٹس کمیشن کو دیکھیے 111 آرٹیکلس ہیں چارٹرز آف ہیومن رائٹس کے. اس میں آپ کے یو این او میں اگر ان کو پڑھے تو ایسا معلوم ہے اٹس اے بیوٹیفل چیز، بہت اچھی چیزیں ہیں. فساد نہیں کرنا ہے، کسی کا خون نہیں بہانا، ہر ایک کو آزادی ہے مذہب کی اختیار کرنے میں یا نہیں اختیار کرنے میں وغیرہ. شبازو تو میں کہتا ہوں اس میں سب کچھ موجود ہے جو دین نے بتایا ہے. شاید ہم سے ہی لیا، قرآن سے لیا، نہج البلاغہ سے لیا، مگر ایک چیز اس میں نہیں لی، وہ ہے بسم ربک، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ. اگر ہوتا تو آج زائنس رجیم نے 600 سے زائد ریزولوشن جو یو این او کے ہیں اس کو اس نے پیروں تلے روک دیا. ہزاروں گھروں کو اس نے توڑا ہے، ہزاروں زمینوں کو لوٹا ہے، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. اگر ہمارا اسلامک ریپبلک اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں، وہاں پر سینکشن بھی، بینکنگ کو بھی سینکشن، وہاں اس کو بھی سینکشن. اگر یہی سینکشن وہاں کیوں نہیں ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ، ٹریپل اسٹینڈرڈ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بسم ربک نہیں ہے. یہ قرآن ہے، ریڈ. اور ایجوکیشن بہت زائنس رجیم نے یہ ترقی کر لیا، اس نے روبوٹ بنائے ہیں وار فیلڈ میں، وہ جنگ کے میدان میں کس طرح سے جنگ کرنا ہے، انسانوں کی بھی ضرورت نہیں، وہ روبوٹ جنگ ترقی کر لی. کیا چیز؟ واٹ از لیک آف مائنس ہوگا. اچھا ان دا نیم آف ریلیجن بنا ہے وہ کنٹری، اور ٹیچنگز آف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت دور ہے. یہ 10 کمانڈمنٹس میں ہیں، کہیں ہے کسی جگہ حضرت موسیٰ نے انہوں نے جو کمانڈ ترتیب دی ہے، کسی کا گھر لوٹو کہیں ہے، کسی گھر کو بم سے گرا دو ہے، کسی کی زمین کو لے دو. دیکھو 47 کا زائنس رجیم کا جو کنٹری ہے آج جو پھیلاتے ہوئے کتنا بڑھ گیا ہے. نیو یارک سٹی میں سب وے اسٹیشنز میں زائنس رجیم کے یہ نقشے بنے ہوئے، یعنی امریکن پبلک نے خلاف لکھا ہے نقشہ بناؤ. واٹ واز اسرائیل، اب نا واٹ از نا. تو کیوں ہے یہ تمام؟ اس کو کہتے ہیں there is lack of commitment. کیوں lack of commitment؟ بسم ربک نہیں ہے. اسلام میں یہ پری ریکویزٹ ہے. شادی ہسبینڈ اینڈ وائف کے ملنے کا نام ہے. کیوں اسلام میں نکاح ہے؟ گوشت کھانے کا نام ہے. کیوں ہے بسم اللہ بولو؟ ارے بھائی بسم اللہ سے کیا ہوگا؟ یہ کمٹمنٹ ہے. کسی جین کے مذہب نے جوان سے پوچھا اگر اسلام پیسفل ہے تو یہ بکرے گائے کاٹنے کی اجازت کیوں ہے؟ بھائی ذرا سمجھو، تم بہت اچھا سوال ہے. تم جب راستے پہ چلتے ہو کتنی چوٹیوں کو مار کے چلے جاتے ہو. تم یہ پھل کھاتے ہو، یہ جو سبزی کھاتے ہو، اس کی بھی زندگی ہے، اس کی بھی لائف ہے، اس کو کھاتے ہو. اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، اس کے سروائیول کے لیے اس کے سبمسیو، اس کے انڈر جو چیزیں ہیں اس کو کھانے کی اجازت دی. اور وہ بھی کہا کہ ذبح کرنے سے پہلے صرف ایسے ذبح نہیں کر سکتے، تم بسم اللہ کہنا ضروری ہے. یہ تمام کتنی بیوٹی ہے. اسی لیے آپ نے 10 دن کیا سنا؟ اقرا پہ سنا، ریڈ پہ بہت زیادہ زوری. آج کا پری ریکویزٹ کیا ہے؟ بسم ربک. بزنس ہو مگر خمس و زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، اور جو لیبرز کام کر رہے ہیں فیکٹری میں اس کا خیال کیا جائے، اس کو پوری طرح سے اس کی تنخواہ دی جائے، اگر وہ مریض ہے تو اس کا خیال کرے. یہ تمام اس کی انسانی اقدار کو خیال کرے. امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد.
امام علیہ السلام جو ہے اپنے باغ میں، اپنا باغ تھا مولا کا، جب لنچ کا ٹائم آتا تھا مولا مزدوروں کے ساتھ، جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. کسی نے چاہنے والا نے کہا مولا یہ آپ کی پوزیشن دیکھیے، وہ یو آر سو ہائی ریلیجیسلی بھی اور آلسو دنیا کی وجہ، پلیز آپ جو ہے ان کا دسترخوان الگ کر دیجئے، آپ ان کا دسترخوان الگ کر دیجئے. ان کے دسترخوان کو الگ کریں. مولا میں نے امام رضا علیہ السلام کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے، یہ رائے دی جا رہی ہے کہ سیپریٹ یور ٹیبل. امام علیہ السلام نے ان کا چہرہ سرخ ہو کے مولا نے فرمایا وہ اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں. دس از دی بسم ربک، یعنی انسانی اقدار، کتنا انسان بڑا ہو جائے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو لو نہ سمجھنا، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. یہ فقیر ہے، یہ چھوٹا نہ ہو سکتا، وہ انسان ہم سے کہیں افضل ہو سکتا آخرت میں اس کا مقام ہوا جو ہم دیکھ کے رش کریں. We don't know. اگر نہیں بھی ہے تو وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. مالک اشتر کو وارن کرتے ہیں، دیکھو تم جہاں جا رہے ہو وہاں پر دو طرح کے لوگ ملیں گے. بہت اچھی طرح سے غور کر، تمہیں دو طرح کے لوگوں کا سابقہ ہوگا. ایک اما اخی لک فی الدین، اما نذیر لک فی الخلق. یا تمہارا دینی بھائی ہوگا، مسلمان بھائی، یا وہ تمہارا انسانی بھائی ہوگا. کون ہے یہ؟ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے نام سے ہمارے چہروں پر جلا آتی ہے. we feel so good. ہم بچوں کو بھی جب گرتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی، ہم بھی کہتے ہیں یا علی. ہم خوش ہوتے ہیں، حقیقت میں خوش ہونا چاہیے. یہ ہمارے لنک کا مسئلہ ہے، ہماری محبتوں کا مسئلہ ہے، مولا علی کے گریٹنس کا مسئلہ ہے. ٹھیک، وہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جو ہیں ایسا مت کرو، ایسے کام مت کرو جس سے جو ہے اسلام کو، دین کو شرمندگی ہو. دین پر حرف ہے. دین کیا ہے؟ اقرا بسم ربک. ریڈ، خالی ریڈ نہیں، اللہ کے نام سے. واٹ از اٹ؟ اللہ کے نام سے یہ کیا چیز ہے؟ واٹ اٹ از؟ وہ جواب مل رہا اللہ کے نام سے کے معنی ہیں تم انسان بنو، کمیٹیڈ رہو، کسی انسان کو حقیر نہ سمجھو. یہ جو فیملی پرابلمز، یہ ماں باپ کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، سبلنگز کے درمیان، وراثت میں گھر، یہ تمام کیوں وجہ ہیں؟ بسم ربک. ربک نہیں ہے وہاں پر. ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ. تو آپ انجینئر بنے مگر بسم ربک، ڈاکٹر بنے بسم ربک، مولوی بنے بسم ربک، مجتہد بنے بسم ربک، UN چلائیں بسم ربک.
جنت ہو جائے گی. اگر وہ کمٹمنٹ ہوگا تو جنت ہوگی دنیا. اور حقیقت یہی ہے کہ جنت ہے دنیا. اسلام کا چیلنج یہ نہیں کہ صرف جنت میں جاؤ، چیلنج یہ ہے اس دنیا میں جنت بناؤ. کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہمارے کانشیس کو بیدار رکھنے سے. ہمارے ضمیر بیدار ہے. کیسے بیدار رہ سکتا ہے؟ I have to be responsible. کیسے responsible؟ I have to believe کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. I have to believe مجھے جو ہے واپس جانا ہے اور میرے اعمال کا خمیازہ بھگتنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر اچھا عمل کرو گے تو ملے گا، برا عمل کرو گے تو ملے گا. If you do good, there is a consequences. میں نے کبھی ایک مثال دی تھی کہ بہت اچھی طرح سے مثال ہے، اور میں اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا. ہم یہ کہتے ہیں بارش، پانی جو ہے اوپر سے آ رہا ہے نا، کہتے ہیں نا. ارے ہے ہی نہیں پانی تو کہاں سے آ رہا پانی؟ تو اب ہم کو سائنس میں جانا پڑے گا. ایک گلوب میں 3% مور جو ہے پانی ہے، 1% ارتھ ہے. سن کے ریز کی وجہ سے، تمازت کی وجہ سے بخارات کی صورت میں پانی اڑتا ہے، وہ بادلوں میں بدل جاتا ہے. یہ پورا میکانزم ہے، یہ سائنٹیفک میکانزم اللہ نے کریٹ کیا ہے. اور جب کولڈ اور ہاٹ ایئر جب ملتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. اور بامبے کی تو بارش تو ماشاءاللہ. اور 15 جون میں بارش نہ ہو، ایک ٹائم جو مقررہ ہے، تو پھر قیامت ہو جاتی. وہ بھی کیا ہوا، بارش نہیں ہوئی ابھی تک. بہت سخت بارش ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. اور بارش پانی پڑ رہا اوپر سے. کہاں سے پڑ رہا پانی اوپر سے؟ تو ایک جملہ سنیے، جو بھیجو گے وہی اترے گا. پانی اوپر نہیں ہے، نیچے سے گیا ہے. جو ہم بھیجیں گے، what we send that ascends. جو میں بھیجوں گا وہی اوپر آئے گا. زندگی میں بھی میں اچھا بھیجوں گا، اچھی چیز اوپر آئے گی. میں اچھے اخلاق بھیجوں گا، میرے بچوں پر بھی اس کے اثرات ہوں گے. وہ بچے بھی اچھے نکلیں گے. اگر میرے اچھا اخلاق نہیں ہوں گے، معلوم ہے خدا نہ خاصہ کہ بیٹے کی پریشانی، بیٹی کی پریشانی، اور بستر پر ہیں، اٹھے بیٹھے آگ میں جل رہے ہیں. Why؟ اس لیے کہ somewhere we did wrong، کہیں نہ کہیں گئے غلط. اسی لیے ریلیجس کانشیسنیس بہت ضروری ہے. نالج کے لیے سائنٹیفک دنیا میں جانے سے پہلے اسلام جو ہے بسم ربک. بہترین سائنٹسٹ بنا، معلوم ہے ابو علی سینا کون تھے؟ شیعہ تھے. اور ہی واز اے برین. کئی سائنسز میں ہی واز اے ماسٹر، جس کو ایویسینا کہتے ہیں. ویسٹرن انگلش میں جب اس کو ٹائپ کریں گے ایویسینا. بہت ہی اسمارٹ انسان، مگر بہت ہی کمیٹڈ انسان. کس میں؟ بسم ربک. ایک واقعہ نیریٹ کرتا ہوں، دیکھیے اس واقعے سے بہت اچھی طرح سے. He was so smart. ان کی قریبی ایسوسیٹ، ان کا اسٹوڈنٹ نے ایک دن کہا کہ سرکار، آپ اتنا آپ کا علم ہے، اتنا آپ کا برین، اتنا انٹلیکٹ آپ کا اتنا اچھا ہے، why don't you proclaim نبی؟ آپ کیوں نہیں بتا دیتے میں نبی ہوں؟ وہ علیہ السلام نے کہا اچھا میں اتنا نبی نبوت کی دعوت کر سکتا ہوں، یعنی بول سکتا ہوں میں نبی ہوں؟ وہ اسٹوڈنٹ نے کہا ہاں بالکل، آپ جو ہیں وہ مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. آئی بات گئی. ونٹر کا زمانہ تھا، وہ اسٹوڈنٹ ساتھ تھا. اور معلوم ہے ہیٹنگ کا مسئلہ جو اگر آپ نارتھ چلے جائیں کشمیر میں، وہاں اگیٹیاں جلتی ہیں باقاعدہ. اور ہمارے پاس ہیٹنگ سسٹم ہے، پورا کم ایئر کنڈیشن سسٹم ہے. لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ابھی بھی جو ہیٹنگ کے سسٹم وہ اس زمانے میں وہی تھا. آگ جلا رہی ہے پورے کمرے کو گرم کرنے کے لیے. وہ بھی سو رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ان کا سو رہا ہے. آدھی رات کو
ابو علی سینا نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا ذرا سا پانی پلا دو بھائی، Can you give me water؟ اسٹوڈنٹ نے کہا سرکار ویسے مذاق کر رہے ہیں آپ، اتنی سردی، اور سردی میں پیاس بھی لگی ہے آپ کو، اور سردی میں مجھے اٹھا رہے ہیں آپ۔ ابو علی سینا نے کہا نہ صرف مذاق کر رہا تھا، سو جاؤ، آرام کرو، آرام کرو۔ اذان ہوئی، اللہ اکبر، اور یہ جو شاگرد تھا اس نے بلینکٹ کو پھینکا، فوراً بھاگا اور ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کیا، نماز کو پڑھا۔ ابو علی سینا نے نماز کے بعد پوچھا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر دو، رات میں نے پانی پوچھا تو تم نے کہا کہ سردی میں آپ تو پوچھ تو نہیں رہے ہیں، لیکن اسی سردی میں ایک شخص نے جو دعویٰ کیا تھا، جس نے دین کو پھیلایا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اذان دی، اس کے اذان کو سن کر تم پورے بستر کو چھوڑ کر چلے گئے، بتاؤ نبی کون ہوتا ہے، نبی کا ماننے والا کون ہوتا ہے؟ صلوات اللہ۔ اگر ہم نالج حاصل کر لیں، وہ بسم ربک، کبھی غرور نہیں آئے گا، کبھی دماغ خراب نہیں ہوگا، کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ بسم ربک نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ ہم لوگ شادیوں میں نکاح کیوں پڑھیں گے مولویوں کو بلا کر؟ نکاح بسم ربک۔ بچہ ہونے کے ساتھ اذان کیوں دیں؟ کہ بسم ربک۔ صبح شروع کیسے کریں؟ اللہ اکبر بسم ربک۔ رات کو سوئیں کب؟ اللہ اکبر بسم ربک۔ یہ ہے دین، یہ پری ریکویزٹ ہے نالج سے پہلے۔ تو الحمدللہ وہ 10 مجلسوں کے ساتھ یہ مجلس جو ہے پری ریکویزٹ ان ریلیجن، پری ریکویزٹ فار ایجوکیشن۔ اگر ایجوکیشن سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ نام اللہ کا ہمیشہ سامنے سے آئے، اور جب یہ آ جائے گا کیا ہوگا؟ کبھی انسان جھوٹ نہیں بولے گا۔ دنیا کا پاورفل کنٹری کا پریزیڈنٹ ابھی 4 سال پورے نہیں ہوئے، 30,000 جھوٹ بولا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم جو ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جائے، یعنی سچوں کا ساتھ دو۔ سچے کون ہیں؟ جو کہہ دیتے ہیں، گلا کاٹ دیں، مار دیں، ختم ہو جائیں۔ قرآن نے سچوں کی تشخیص کروائی کہاں پر؟ مباہلہ میں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب معلوم ہے کرسچن ڈیلیگیشن آیا تھا اس زمانے میں، کیتھیڈرل جو تھا نجران میں تھا، ساؤتھ آف یمن، جس طرح سے آج ویٹیکان کہاں ہے؟ روم میں ہے، اٹلی میں۔ اسی طرح سے اس وقت کا ویٹیکان کہاں تھا؟ یمن میں تھا۔ about 70 ولیجز تھے، وہاں سے ڈیلیگیشن آیا تھا رسول اللہ کے لیٹر کو ریپلائی کرنے کے لیے، اور 3 days ڈسکشن ہوا۔ حضرت جیسس از ناٹ سن آف گاڈ، حضرت عیسیٰ کے فرزند نہیں، مگر وہ مانے ہی نہیں۔ رات بھر رام کو سیتا کیا، صبح اٹھ کر کے وہی سوال۔ فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ جو کٹ حجت ہیں، علم کے آنے کے بعد، نالج کے آنے کے بعد، اتنا ثابت کرنے کے بعد پھر بھی مانتے نہیں ہیں، تو ان سے کہا تمہارے بچوں کو لاؤ، ہمارے بچوں کو لاتے ہیں، تمہارے نفسوں کو لاؤ، ہمارے نفسوں کو لاتے ہیں، اور تمہاری عورتوں کو لاؤ، ہماری عورتوں کہے کے لیے فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم جھوٹوں پر لعنت پڑے گی۔ تو اس آیت کے ذیل میں، آیت اوپر تھی، نیچے کون تھے؟ سرکار امام حسن حسین، امام حسن انگلی تھامے ہوئے، امام حسین گود میں، اور پیچھے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ، ان کے پیچھے مولا میں پنجتن۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ جھوٹوں پہ لانا۔ تو معلوم ہے سچے کون ہیں؟ یہ سچے ہیں۔
truthful ones کو نہیں ہے. So we are proud of our religion, we are proud of our Ahlul Bayt علیہ السلام کہ یہ ایسے سچے ہیں کہ گلا کٹ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ امید ہے کہ اپنی بچوں کو جب تربیت کریں تو we have to instill this بسم ربک. ہم لوگ جو ہے اللہ کے نام سے ہماری زندگی میں. یہ صدقہ کیوں دینا ہے؟ ماہ سفر میں صدقہ کیوں دینا ہے؟ کہ اس لیے دینا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ چیریٹی ہے. یہ ڈیسٹیٹیوٹ کو اوپر لانے کا سسٹم ہے اسلام میں. کہ ویلتھ ایک جگہ جم نہ جائے, ایک جگہ جمع نہ ہو جائے. یہ ڈسٹریبیوٹ ہو پورے سوسائٹی. اور اس کے لیے پورا پروسیس ہے اور ہم لوگ اپنے گلے دیے, خاندانے دیے, آج بھی دے رہے ہیں. ابھی حال میں جو ہے جو پاکستان کے جو حالات ہوئے تھے, اللہ کا شکر تھوڑا سا ڈیفیوز ہوا, لیکن اٹس ٹو بیڈ. پھر وہ ہیٹنگ لسٹ شروع ہو گئی, پھر وہ شیعوں کو مارنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. 50 سے زائد شیعوں کو جو ہے زندانوں میں ڈالا گیا وغیرہ. یہ پوری ٹیکٹکس جو بنی امیہ نے, بنی عباس نے کی. لیکن ہم لوگ قائم ہیں. ہم لوگ تم گلے کاٹ دو, کچھ بھی کر دو. جناب زینب کی زیارت کرنے والے بہت زیارت کرنے جاتے ہیں, خدا انشاءاللہ نصیب کر علیہ افضل الصلاۃ والسلام. لیکن ان نوجوانوں کی ہم تعریف کرتے ہیں جو اپنی جانوں کو ہتھیلی میں لیے ہوئے حفاظت کر رہے ہیں. اور یہ اصل زیارت, یہ اصل معرفت ہے. اور یہی وہ گھرانہ جس نے کربلا میں اپنا سب کچھ دے دیا. فوات بسم ربک. 28 رجب کو قافلہ نکل رہا تھا. مدینے سے امام حسین نانا سے ملنے گئے, نانا کی قبر پہ گئے. اپنا مینیفیسٹو بتایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں کربلا کو. یزید اور امام حسین میں جو فرق ہے یہ ہے بسم ربک اور بدون ربک. چنانچہ وہ بیٹھا ہوا جھوم رہا تھا, کہہ رہا تھا یہ سب گیم ہے, بنی ہاشم ہے گیم. تو اسلام کو اس نے باقاعدہ 2 فیملیز کا گیم بنا دیا, وہی کا انکار کیا. اور آج اس کو کچھ ایسے اس کے ایڈوکیٹ ہیں جس کو کہتے ہیں کہ یزید کو برا مت بولو. برا بولیں گے, برا ہے وہ اس کا پورا جینیالوجی, پورا خاندان جس نے دین کو تباہ کیا, اصحاب رسول کو اس کے باپ نے ذبح کیا. امام نانا کے پاس ہیں, سلام کیا, السلام علیکم یا جدہ. نانا میرا سلام. اللہم اشہد ھذا قبر نبیک. اے پروردگار تو گواہ ہے نا, یہ تیرے نبی کی قبر ہے. انا ابن بنت نبیک, میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا. اور جو ہو رہا ہے یو آر ویل اویئر آف. اللہ کی ذات جانتا ہے, عالم الغیب ہے, علیم و خبیر ہے, تو جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد مولانا نے کہا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں جو نکل رہا ہوں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے. joining what is right and forbidding what is bad. ٹھیک. مولانا بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا. مولانا نے, نانا میں جانا نہیں چاہتا. میں جانا نہیں چاہتا نانا. میں چاہتا ہوں آپ کی قبر کی مجاوری کروں, یا رہوں پیسفل. اس کے بعد یہ فرمایا کہ نانا مجھے اندر لے لیجئے, قبر میں لے لیجئے.
امام نے آنکھ بند کی، آواز آئی، یا بنی ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اے میرے بیٹے اللہ چاہتا ہے تجھے شہید دیکھے۔ ٹو ویک دا امہ اپ جس کو کہتے ہیں، یہ امت مسلمہ جو سو چکی تھی، امام حسین کو یہ ڈراسٹک قدم اٹھانا ضروری ہے۔ وہ پہلے سے کہہ دیا، امام حسین انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کے اٹھے اور اس کا جواب دیا بسم ربک، میں بتا رہا ہوں۔ جب عصر عاشور امام حسین علیہ السلام سب سے بڑی مصیبت کا موقع، علی اکبر کی شہادت بہت خطرناک ہے۔ اللہم اشہد ھذا، اللہم اشہد قد برز الی ھؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسول، اے پروردگار تو گواہ رہنا، اب میرا وہ فرزند جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں کردار ہو بہو میرے جیسا ہو، میرے نانا جیسا تھا۔ جب کبھی میرے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں اس کو دیکھ لیتا۔ امام حسین بہت چاہتے تھے علی اکبر کو، اس لیے کہ نانا کی صورت تھی۔ اور پھر اس کے بعد شہادت کے بعد 70 مرتبہ گرنا، 70 مرتبہ اٹھنا، علی اکبر کے قریب پہنچنا تکلیف دہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس کی شہادت، آسان مسئلہ نہیں ہے امام حسین کے لیے۔ اور امام حسین فرماتے ہیں انا قتیل العبرات، میں وہ شہید ہوں جس کو رولا رولا کے مارا گیا۔ بہت اچھی طرح سمجھے، سارے شہداء، ساری شہادتیں بہت عظیم، لیکن امام حسین کے لیے پین فل ٹائم کون سا ہے؟ مصیبت کا سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا ہے؟ خیام سے نکل رہے تھے آخری رخصت کے بعد، کبھی چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کے پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ آسان مرحلہ نہیں، خدا نخواستہ اگر آپ آفس جا رہے ہیں، آپ کی چھوٹی بچی یہ بولے کہ بابا آج مت جائیے، ڈیڈ ڈونٹ گو ٹوڈے، آپ کہیں گے نا بھائی آج نہیں جاؤں گا۔ آج بچی نے روکا ہے، پورا خیام بھرا ہوا عورتوں سے، about 84 عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے، اور سب کے سب حسین کی طرف مایوسی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو جا رہا ہے واپس آنے والا۔ بسم ربک، سمجھے بسم ربک۔ امام نے اس وقت فرمایا ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت الایالی لکی اراک، پروردگار ان لو وتھ یو، تیری محبت میں نے سب کچھ دے دیا۔ I have given it away, everything، سب کچھ دے دیا میں نے تیری محبت۔ اب میرے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں۔ یہ کربلا کا بسم ربک، پورے شہداء اسی میں، سب لوگوں کی خواہش ہے حسین، حسین کی خواہش ہے اللہ کا نام، اللہ کا دین، اللہ کا ریلیجن۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں حسین پہ قربان، حسین کہہ رہے ہیں اسلام پہ قربان۔
ایسا منظر ہم نے کہیں نہیں دیکھا. شب عاشور امام حسین خیام کے پیچھے جا رہے تھے, کسی کی آواز سنی, پوچھا کون؟ کہا مولا میں آپ کو اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا. مولا نے کہا ہلال تم آ گئے؟ کہا مولا یہ اتنے دشمن آپ کو اکیلا چھوڑ دوں؟ مولا نے ہاتھ پکڑا ہلال کا, آگے بڑھے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں مولا ہمارا بھی ہاتھ پکڑ لیجیے. ہمیں بھی اپنے مقصد تک پہنچا دیجیے. آگے بڑھے, چاند نکلنے والا تھا, 2 ٹیلے. مولا نے کہا دیکھو یہ ٹیلے ہیں, اس کے پیچھے چلے جاؤ, یہ جو فوج جمع ہے یہ صرف میرے خون کی پیاسی ہے, تم سے متعلق کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کسی کی ضرورت نہیں, صرف مجھے. میں بیعت بھی اٹھائے لے رہا ہوں, اس کے پیچھے چلے جاؤ. بلال پیروں پہ گر گئے, مولا کیسے؟ جنت میں آنے کے بعد ہم جہنم چلے جائیں. روایتوں میں ہے کہ جنت جب وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت کو سجایا جائے گا دلہن کی طرح متقین کے لیے, اور جن جن کا موقع جاتے رہیں گے, مگر کچھ مومنین ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. جنت کہے گی پروردگار ان کے لیے میں سجی ہوئی ہوں, تیار ہوں, I'm ready, ان کی مہمان نوازی کے لیے. ان کی جگہ ہے, یہ آتے کیوں نہیں؟ اللہ کا حکم ہوگا پوچھو ان سے, پوچھیں تم آتے کیوں نہیں ہو؟ کہاں جہاں حسین ہے وہاں ہماری جنت. جہاں حسین ہے وہاں ہماری جنت ہے. دل تڑپ رہے ہیں سارے مومنین, سارے ورلڈ کی مومنین. 40 آ رہا ہے, دل کھول رہا ہے. ہم بھی مولا کی زیارت کو جاتے ہیں. تو یہ مومنین کون ہے جو حسین کو چاہتے ہیں؟ کون ہے یہ لوگ؟ تو سامنے امام حسین کی نماز کے وقت کھڑے ہوئے ہیں سعید اور زہیر, تیر پر تیر آ رہے ہیں, یہ لوگ ہاتھوں میں لے رہے ہیں. اور خیر میں سعید نے دیکھا ابھی یہ جو تیر آ رہا ہے مولا کے سینے پہ لگے گا, اپنا سینہ پیش کر دیا. ادھر نماز ختم ہوئی, یہ دونوں چاہنے والے ختم. سعید نے کہا مولا کیا میں نے وفاداری دکھا دی؟ ارید میں جاؤ. مولا حسین نے کہا سعید تم ہم سے پہلے جنت چلے گئے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وانا آخذ برحلك عليكم منا السلام بدل ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء کربلا رحمۃ اللہ. میں گزارش کرتا ہوں سجاد بھائی رجان کے جو فیملی ہے ان کے لیے, اور اسی طرح سے ناظرین اپنے اپنے مرحومین کے لیے, شہداء کے لیے فاتحہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگارہ ہمارے مرحومین کو بخش دے, ان کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے. ہمارے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہوں سے تو اپنی ید قدرت سے بچا دے. پرچم اسلام کو بلند فرما, دشمنان اسلام کو, دہشت گردوں کے سرگنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. خدایا پروردگارہ
مراجع رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی